اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ اور میں تورات کا سچانے والا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ آیت کریمہ 50 اور 51 سورہ ال عمران کی، اس میں ہے کہ پس اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے سے اپنا اثر کیا اور مخالفین کو ہتھیار ڈالتے ہی بن پڑی، اور جوک در جوک اسلامی حلقے میں بڑھتے گئے۔ پھر حضرت مسیح کا اور معجزہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی اور کر کے بھی دکھایا کہ جو کوئی تم سے آج اپنے گھر سے جو کچھ کھا کر آیا، میں اسے بھی اللہ کی دی ہوئی اطلاع بتا دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ کل کے لیے بھی اس نے جو تیاری کی ہوگی۔ مجھے اللہ کے معلوم کرانے میں معلوم ہو جاتا ہے، یہ سب میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں جو تعلیم تمہیں دے رہا ہوں وہ برحق ہے۔ ہاں، اگر تم میں ایمان ہی نہیں تو پھر کیا میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کو بھی ماننے والا، اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعض احکام منسوخ کیے ہیں۔ گو اس کے خلاف بھی مفسرین کا خیال ہے، لیکن درست بات یہی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تورات کا کوئی حکم آپ نے منسوخ نہیں کیا، البتہ بعض حلال چیزوں میں جو اختلاف تھا وہ بڑھتے بڑھتے گویا ان کی حرمت پر اجماع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرما دی اور ان کے حلال ہونے پر مہر لگا دی، جیسے قرآن حکیم نے 2 جگہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے بعض آپس کی اختلاف میں صاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس اپنی سچائی کی اللہ جل شانہ کی دلیلیں موجود ہیں، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، جس کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ اسے پوجو جو میرا اور تمہارا پالن ہار ہے۔ سیدھی اور سچی راہ تو صرف یہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔